اور روح القدس کے نام میں آمین۔ پیارے بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں یوم مزدوراں منایا جا رہا ہے۔ یہ محنت کش لوگوں کا دن ہے۔ ہم اس موقع پہ پروگرام بھی کرتے ہیں، ریلیاں بھی نکالی جاتی ہیں، اور خاص طور پر جو مزدور لوگ ہیں ان کے حق میں ہم بات چیت کرتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس دفعہ کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں مقیم ہیں یا بند ہیں۔ لیکن ہم نے مناسب سمجھا کہ جو بھائی جو مزدور ہمارے گھر میں کام کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر یہ خوشی یا یہ پروگرام جو چھوٹا سا اس کا اہتمام کریں۔ کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان پہ خدا نے شروع ہی سے محنت کا اصول لاگو کیا ہے، اور کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں تکوین کی کتاب میں خدا نے خود کہا تھا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ دنیا نے زیادہ معمور نہیں کیا بلکہ لوگوں کو محکوم کیا ہے، غریبوں پہ ظلم ہوئے ہیں۔ اور ایک ایسا وقت آیا جب امریکہ میں لوگوں نے جلوس نکالے تھے، شکاگو شہر میں۔ کیوں نکالے تھے؟ کیونکہ لوگ جو تھے، مالک جو تھے، جو مزدور ہوتے تھے، ان سے زیادہ وقت ٹائم لیتے تھے۔ کام ان سے 12 گھنٹے لیا، 18 گھنٹے لیا، پیسے ان کو کم دیتے۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے جلوس نکالا، اور جب جلوس نکالا گیا تو بہت سے لوگوں کو گولی ماری گئی اور شہید کر دیا۔ تو دراصل یہ ان شہیدوں کی یاد میں یوم مئی منایا جاتا ہے، 1 مئی منایا جاتا ہے۔ لیکن مسیحی لوگ جو ہیں وہ اس کو حضرت یوسف کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یوسف جو تھا وہ بڑائی تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح اپنے علاقے میں آتے ہیں، اپنے گاؤں میں آتے ہیں، تو وہاں پہ وہ ہیکل میں جا کے دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد لوگ جو ہیں بڑے حیران ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ بڑائی کا بیٹا نہیں ہے؟ تو یوسف جو ہے وہ کیا کام کرتا تھا؟ لکڑی کا کام کرتا تھا۔ اور آپ نے دیکھا اکثر تصویریں میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف جو ہے خدا یسوع مسیح کو پالنے والا جو اس کا باپ تھا، وہ رندہ چلا رہا ہے اور خدا یسوع مسیح آگے سے رندہ کھینچ رہے ہیں۔ تو باپ بیٹا دونوں مل کے محنت کر رہے ہیں۔ تو ایک بڑی اچھی بات ہے کہ جو فادرز ہیں، جو پاسٹرز ہیں، جو سسٹرز ہیں، یہ بھی سب مزدور ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے آپ کو پتہ کہا تھا کہ فصل تو بہت ہے مگر مزدور تھوڑے۔ تو انہوں نے کہا کہ مالک سے دعا کرو کہ وہ فصل کاٹنے کے لیے اپنے مزدور بھیج دے۔ تو جو فادرز ہوتے ہیں، جو پاسٹرز ہوتے ہیں، یہ جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں، بشپ ہوتے ہیں، پاپا اعظم بھی، یہ کیا ہیں؟ مزدور ہیں، خدا کے کھیت میں کام کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جب پالوس رسول کی ہم تعلیمات سنتے ہیں تو پالوس رسول تسالونیکیوں کے نام اپنے دوسرے خط میں 3 باب کی 10ویں آیت میں ایک بڑی اچھی بات بتاتے ہیں، جو کام کرنے سے انکار کرے وہ کھانے بھی نہ پائے۔ تو مسیح لوگوں میں ایسا کوئی ہمیں شخص نہیں ملنا چاہیے جو کام کرنے سے انکار کرے، جیسے مانگنا شروع کر دیا، بہانے بازی شروع کر دی، ایسے جس کو بولتے ہیں کام چور بن جانا۔ کوئی شخص بھی ایسا کام چور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں فخر کرنا چاہیے، چاہے ہمارے لوگ صفائی کرتے ہیں، چاہے گھروں میں کام کرتے ہیں، فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، وہ بیمار ہیں یا وہ الیکٹرک کا کام کرتے ہیں، جتنے بھی کام کرتے ہیں، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ کم از کم مانگتے نہیں ہیں، بہانے نہیں بنا رہے، چوری نہیں کر رہے، اور اس طرح سے وہ ڈاکے نہیں ڈال رہے، بلکہ وہ سارا دن محنت مزدوری کر کے، جیسے کہا جاتا ہے کہ ہم اپنی 10 انگلیوں کی کمائی جو ہے وہ اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں۔ تو ایک اور جگہ بھی پالوس رسول نے کہا، کلسیوں کے نام خط میں بھی اس نے کہا کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو دل سے کرو، گویا ان آدمیوں کے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے۔ تو ہم جو آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں فادر کی حیثیت سے، خداوند کے کھیت میں مزدور کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔ تو ہم کن کے لیے کام کرتے ہیں؟ اسی کے لیے کام کرتے ہیں بلکہ خدا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس لیے جب ہم خدا کے لیے کام کرتے ہیں تو ہمیں اپنا کام بڑی محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں آج کل مزدوروں کے ساتھ ناانصافی بھی بہت دفعہ ہوتی ہے۔
जैसे अभी कोरोना वायरस की वजह से लोग घरों में मुक़य्यद हो गए हैं, लॉकडाउन है, तो बहुत से मालिकों ने क्या कहा है कि अभी हम उनको तनख्वाह नहीं दे सकते। तो कितना जुल्म हो गया, एक तो हुकूमत ने लॉकडाउन कर दिया, दूसरा ये है कि मालिकों ने उनको जवाब दे दिया। और हज़रत मोहम्मद ने भी ये कहा कि पसीना खुश्क होने से पहले मज़दूर को उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। तो सारे जो अंबिया कराम हैं उन्होंने यही बताया कि इंसाफ किया जाए और मेहनत का कानून जो खुदा ने इंसान पे लागू किया था, इंसान उसको लेकर आगे चले। और वली यूसुफ जो है, खुदा यसुह मसीह को पालने वाला बाप जो है, उसके नमूने को लेकर हमें आगे चलना चाहिए, हमें अपनी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि खुदा मेहनत का अजर हमें आसमान से अता करेगा। इसलिए इस मौका पर मैंने एक नज़म भी लिखी है, मैं आपके साथ वो नज़म भी शेयर करता हूँ यौम मज़दूरा के हवाले से। आप जानते हैं कि एक तरफ मज़दूर होते हैं और दूसरी तरफ कौन होते हैं, जो उनको रखते हैं, कौन होते हैं, मालिक होते हैं। तो मैंने ये कहा है कि जिन्हें हम मालिक कहते हैं वो हमें मज़दूर कहते हैं। तो मज़दूर की ज़िंदगी के मसाइल कैसे चलते हैं, क्या होता है, तो इस हवाले से यौम मज़दूरा के हवाले से मैंने एक नज़म लिखी, आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारे दम से सब कुछ पा के हमसे दूर रहते हैं, हमारे दम से सब कुछ पा के हमसे दूर रहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं साहिब, हमें मजदूर कहते हैं। हम उनको साहिब बोलते हैं, वो हमें क्या बोलते हैं, मजदूर बोलते हैं। बहाकर आज अपना खून शिकागो के शहीदों ने, बहाकर आज अपना खून शिकागो के शहीदों ने नई तारीख कर दी रकम, बेबस और रंजीदों ने तसल्लुत तोड़कर पाई रिहाई, ना उम्मीदों ने मनाकर याद उनकी सब मुमालिक और अकीदों ने किया है फर्ज पूरा, अमल से ये दूर रहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं साहिब, हमें मजदूर कहते हैं। जरा मेरी तरफ देखो, मैं हूं मुमार कारीगर। मुमार वो होता है जो मिस्त्री जिसको बोलते हैं। जरा मेरी तरफ देखो, मैं हूं मुमार कारीगर, किए हैं उम्र भर तामीर मैंने दूसरों के घर, मगर खुद हूं किरायादार, रहता है सदा ये डर, न जाने किस घड़ी मालिक कहे खाली करो ये घर, इसी फिक्रो तरद्दद में गमों से चूर रहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं साहिब, हमें मजदूर कहते हैं। और फिर अर्ज किया है, मसाइब का हमारे सर से सूरज ही नहीं ढलता। इतने ज़्यादा मसाइब और मसाइल होते हैं कि वो ख़त्म नहीं होते। मसाइब का हमारे सर से सूरज ही नहीं ढलता, गरीबों के घरों में तो दिया अब भी नहीं जलता, हुई बेरोजगारी इस कदर कुछ बस नहीं चलता, इन्हीं नहीं उमरा में जज्बाए बकाए बाहमी पलता, इसी दस्तूर के हाथों में हम महसूर रहते हैं, यानी हम महसूर है, कैद हैं, बंद हैं, इसी दस्तूर के हाथों में हम महसूर रहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं साहिब, हमें मजदूर कहते हैं। तो खुदा करे कि हम सब अपनी अपनी जगह पे ये समझें कि मैं साहिब नहीं हूँ बल्कि मैं भी मजदूर हूँ, और हम सब दुनिया में जितने भी लोग हैं हम मजदूर हैं, हम खुदा के खेत में काम कर रहे हैं। तो मैं फादर नासिर इमैनुअल से दुआ करता हूँ कि दुनिया में जितने भी मजदूर पाए जाते हैं, जो मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रहे हैं, उनके लिए दुआ करें। हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएंगे। कदूस 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 बहबर के खालिक और मालिक खुदा, दिल और दिल की गहराइयों से निहायत शुक्रगुजार हैं ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम बरकत के लिए, तमाम फ़ज़ाइल के लिए जो तू हमारी ज़िंदगी में हमें अता करता है। आज जब हम मुक़द्दस यूसुफ की ईद मनाते हैं तो पाक खुदा बाप हम तुझसे दुआ करते कि जिस तरह मुक़द्दस यूसुफ अपनी ज़िंदगी में मेहनत करते रहे, हमेशा तेरी पाक मर्ज़ी को पूरा करते रहे, हम सब को भी बड़ी बरकत दे ताकि हम भी उसकी इस मेहनत को नमूना जानते हुए हमेशा अपनी ज़िंदगी में मेहनत करें, ताकि पाक खुदा बाप तेरी पाक मर्ज़ी को पूरा करते रहें। हम तमाम मज़दूरों के लिए आज दुआ करते हैं। आज जब हम
یوم مزدورہ مناتے ہیں تو پاک خدا باپ تو سب کو بڑی برکت دے، سب کی حفاظت اور نگہبانی کر، ان کو اچھی صحت تندرستی عطا کر، تمام شعبوں میں جو لوگ محنت مزدوری کا کام کرتے ہیں تو سب کو بڑی برکت دے، ان کے خاندانوں کو برکت دے اور ان کو اچھی صحت تندرستی عطا کر، تاکہ وہ اسی طرح محنت اور لگن کے ساتھ کام کرتے ہوئے اپنے خاندانوں کی کفالت احسن طریقے سے کر سکیں۔ اور پاک خداوند آج ہم مقدس یوسف کی سفارش کے ساتھ ہی تجھ سے دعا کرتے کہ تو پوری دنیا میں امن اور سلامتی کو قائم کر، اس کرونا وبا کو ختم کر، تاکہ تیرے لوگ خوشحالی کی زندگی بسر کر سکیں اور ہمیشہ تیرا شکر ادا کرتے رہیں، مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام مریم اور فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ تن ہمیشہ ہوگی، خدا بند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی۔ قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب پر نازل ہوتی رہے۔